السلام علیکم۔ ڈیلی ولاگ کے ساتھ میں ہوں سہیل ماری صدیقی۔ آج چھٹی کا دن ہے، اسی لیے ولاگ بھی تھوڑے سے دیر سے تیار ہو رہا ہے، یعنی تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے لیٹ ہے، لیکن آپ لوگ جب اٹھیں گے تو ولاگ آپ لوگ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ آج 3 مئی سن 2026 ہے اور اتوار کا دن، یعنی چھٹی کا دن۔ آپ کی چھٹی خراب نہیں کرنی، اس لیے کچھ تھوڑا سا کڑوا پن تو آئے گا، کچھ آپ کو کسیلا پن لگے گا، مگر کیا کریں، ہم اپنی عادت سے مجبور ہیں، سچ بولنے کی عادت۔ جی، ایک سوال تھوڑا خطرناک ہے، اور خطرناک سوال ہمیشہ سچ کے قریب ہوتا ہے۔ سوال کیا ہے؟ کیا عورت شاعرہ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں کچھ ادبی بزرگ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا اصل کام کیا ہے؟ گھر سنبھالنا، بچے پیدا کرنا، شاعری وائری کر کے کیا تیر مار لے گی، اور اگر شاعری کرنی بھی ہے تو بس اتنی کہ مرد شاعر کے اشعار کی تشریح ہو جائے۔ جی، یعنی وہ محبوبہ تو ہو سکتی ہے، مگر شاعرہ معاف کیجیے گا، یہ منصب ابھی خالی نہیں ہے۔ اب ذرا حقیقت دیکھتے ہیں۔ جب پروین شاکر نے لکھا خوشبو کی طرح پھیلنے والا وہ لمحہ، تو مسئلہ یہ نہیں تھا کہ شعر کمزور تھا، مسئلہ یہ تھا کہ آواز نئی تھی۔ جب فہمیدہ ریاض نے اپنے وجود پر لکھا تو تنقید نہیں تھی کہ فن کمزور ہے، تنقید یہ تھی، تنقید کیا تھی کہ اتنی سچائی کیوں ہے۔ اچھا، جب کشور ناہید نے کہا ہم گنہگار عورتیں ہیں، تو دراصل وہ شعر نہیں، ایک پورا معاشرہ کٹہرے میں کھڑا تھا۔ تو مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ادب کا تخت آج بھی مرد کے پاس ہے، اور وہی طے کرتا ہے کہ کون شاعر ہے اور کون نہیں۔ یعنی کھیل بھی آپ کا، امپائر بھی آپ کا، اور فیصلہ بھی آپ کا۔ عورت جب شاعری کرتی ہے تو وہ صرف عشق نہیں لکھتی، وہ اپنے جسم کی بات کرتی ہے، اپنی آزادی کی بات کرتی ہے، اپنی نا کی بات کرتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ادب نہیں رہتا، سماجی خطرہ بن جاتا ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے یہ شاعری نہیں، بغاوت ہے۔ اور پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ شاعری نہیں، بغاوت ہے، حالانکہ سچ یہ ہے کہ ہر بڑی شاعری پہلے بغاوت ہی ہوتی ہے۔ یہ سچ ہے جو آپ کو ہضم نہیں ہوگا۔ مجھے یاد ہے ایک دن امی نے مجھ سے کہا تھا، سہیل بیٹا کسی بھی حوالے سے عورت کی تذلیل مت کرنا، اگر کبھی منصف بننا ہو تو انصاف سے کام لینا۔ مجھے یاد ہے یہ ایک نصیحت نہیں تھی، یہ ایک امانت تھی۔ اچھا، اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آیا جب امی نے یہ بات کہی مجھ سے، لیکن دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ماں جانتی ہے کہ بچے سے کیا بات کروں گی تو اس کے دماغ میں بیٹھی رہے گی، اور جب وہ انصاف کے کسی جگہ موجود ہوگا تو یقیناً فیصلہ وہ انصاف پر مبنی ہی کرے گا۔ اور پھر ایک بیٹی کا باپ بھی ہوں، مگر شاید روایتی باپ نہیں ہوں۔ وہ ہزاروں میل دور بیٹھی ہے، مگر اس کی آواز میرے بہت قریب آتی ہے۔ وہ کہتی ہے ابو، عورتوں کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوتی ہے۔ میں امریکہ میں ہوں مگر یہاں بھی عورت آزاد نہیں۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ عورت شاعرہ نہیں ہو سکتی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے شاعر کی تعریفی ادھوری لکھی ہے۔ ہم نے شاعر کو صرف مرد سمجھ لیا ہے، عورت کو صرف محبوب بنا دیا ہے۔ تو جناب، آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ عورت شاعرہ نہیں ہو سکتی، تو مسئلہ عورت میں نہیں، آپ کے ادب میں ہے۔ میں تھا سہیل ماری صدیقی۔ کنفیوز نہ ہو، صرف سوچیں۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔